شہادت کے خون کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ. ظالم آئے گھر کی دیواروں کو چھلانگ کر، ایک ظالم سب سے پہلے جو آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو تلاوت فرما رہے تھے، تو سب سے پہلے اس نے آ کر آپ کے سر کے اوپر لوہے کی لٹ ماری، جس سے خون کا فوارہ نکلا، اور وہ پہلا خون کا قطرہ قرآن پاک کھلا ہوا تھا. آپ تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پاک کے اوپر اس آیت کریمہ کے اوپر پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. ان آیات کے اوپر یہ خون کے قطرے آئے، انہی آیات کے اوپر پڑے. سبحان اللہ. کیا ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی ہے، کیا ہی آپ کا مقدر ہے، کیا ہی آپ کی قسمت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید مظلوم بندہ، شہید بندہ جب اس کی شہادت کا پہلا قطرہ زمین کے جس حصے پر پڑتا ہے، زمین کا وہ حصہ اس کی شہادت کی دن قیامت کی گواہی دے. وہ زمین کا حصہ دن قیامت کے اس کی شہادت کی گواہی دے گا. تو کیا ہی کہنے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مکہ مکرمہ کی گلیاں دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مدینہ منورہ کی گلیاں دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، خندق کا میدان دے گا. جہاں بھی کوئی شہید ہو رہا ہے مظلومانہ طور پر، زمین کا وہ حصہ اس کی شہادت کی گواہی دے گا. کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کی جامع مسجد دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مسجد نبی کا محراب دے گا. لیکن عثمان، تیری قسمت کے اوپر قربان، تیری مقدر کے اوپر قربان کہ اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن ہے. چونکہ پہلا خون کا قطرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جو نکلا، وہ قرآن کے آواز کے اوپر پڑا، ان آیات کے اوپر پڑا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا. ایک ظالم نے یہ پہلا وار کیا، دوسرا آیا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر چڑھ بیٹھا اور خنجروں کے وار کر کے، نیزوں کے وار کر کر کے آپ کے سینے کو چاک چاک کر دیا. تیسرا ظالم آیا، اس نے اوپر چڑھ کر پسلیوں کے اوپر دبکے مارنے شروع کیے. اتنا مارا کہ آپ کی پسلیاں توڑ دی. آپ شہید ہو گئے، آپ کا روح مبارک جسم سے پرواز کر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بلایا، حضرت عثمان کی روح مبارک پرواز کر کے چلی گئی. لیکن ان ظالموں نے پھر بھی اپنے حملے کی شدت میں کمی نہیں آئی. حضرت نائلہ آپ کی زوجہ محترمہ درمیان میں آ کے رکاوٹ بنتی رہی، لیکن ظالموں نے ان کے اوپر بھی وار کر کر کے وہ آپ کی انگلیاں بھی کاٹ دی. وہ نکل جانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد بھی پھر بھی ایک ظالم آتا ہے، سینے کے اوپر چڑھ بیٹھتا ہے اور منہ کے اوپر تماچے مارنے لگتا. کتنی عداوت تھی، کتنی دشمنی تھی کہ مر جانے کے بعد بھی شہادت